السلام علیکم خواتین و حضرات. آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی وہ کل 4 اشعار پر مشتمل ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ غزلوں کے تو عموماً 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19 شعر ہوتے ہیں، یہ 4 پر کیوں ہے؟ تو ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ مرزا غالب کا کلام ترتیب دینے والوں نے جو غزلیں مناسب سمجھی تھیں وہ ان کے دیوان میں رکھی تھیں. اور ویسے بھی اب ہم مرزا غالب کے کلام کے اس حصے پر ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شامل نہیں کیا گیا تھا ان کے دیوان میں. بہرحال جن لوگوں کے بیاس سے یہ غزلیں ملی ہیں ان لوگوں کی نیت پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، گو کہ لوگوں نے اس بارے میں تحقیق کی ہے، لیکن کم و بیش سبھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ غالب کا ہی کمال ہے. تو بہرحال آج کی غزل شروع کرتے ہیں. اس کا پہلا شعر ہے: وفا جفا کی طلبگار ہوتی آئی ہے، ازل کے دن سے یہ اے یار ہوتی آئی ہے. وفا کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات، اپنا وعدہ نبھانا. جفا کہتے ہیں ظلم کرنے کو، طلبگار کہتے ہیں مانگنے کو یا مانگنے والے کو. ازل کا مطلب ہوتا ہے بہت شروع سے، اور باقی اس شعر میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں. اب مرزا غالب یہ فرماتے ہیں کہ جو عاشق با وفا ہوتا ہے، یعنی وفا کرنے والا عاشق ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی طرف سے ظلم کا طلبگار رہتا ہے. اور کہتے ہیں یہ طریقہ ازل سے چل رہا ہے اور جب تک دنیا میں لوگ عشق کرتے رہیں گے یہ طریقہ چلتا رہے گا. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشق ایسا کیوں چاہتا ہے کہ محبوب اس پر ظلم کرے؟ وہ اس لیے ایسا چاہتا ہے کہ جب محبوب اس پر ظلم کرے گا اور وہ تکلیفیں برداشت ہوئے گا اور وہ چیخے گا، چلائے گا، فریاد کرے گا، تو اتنی ہی زیادہ محبوب کی توجہ حاصل کرے گا. یہ ایک معنی ہو سکتے ہیں. یہ معنی صرف ہم نے نہیں کیے، کئی اساتذہ نے جنہوں نے کہ غالب کے کلام کی شرحیں لکھی ہیں انہوں نے بھی کم و بیش یہی بات لکھی ہے کہ عاشق کو محبوب کے لطف و کرم سے زیادہ محبوب کی جفا میں مزہ آتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ محبوب اس پر ظلم کرے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ عاشق اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے محبوب کے ظلم کا ہمیشہ اور جفا کا ہمیشہ طلبگار رہتا ہے تاکہ اس پر جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں اور آزمائشیں آئیں محبوب کی وجہ سے آئیں اور وہ ثابت قدم رہے، اور یوں محبوب پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ وفا کرنے والا ہے، با وفا ہے. اس کا اگلا شعر ہے: جواب جنت بزم نشاط جانا ہے، میری نگاہ جو خون بار ہوتی آئی ہے. خون بار کا مطلب ہوتا ہے خون بہانے والا یا خون بہانے والی. آپ دونوں طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو فرماتے یہ ہیں کہ میری جو نگاہ ہے وہ خون بار ہوتی آئی ہے، کا مطلب یہ کہ پہلے میں آنسو روتا تھا اور جب آنسو میرے پاس ختم ہو گئے تو میری نگاہوں سے، میری آنکھوں سے خون جاری ہو گیا. اور دراصل یہ میرے محبوب کی جو عیش و آرام کی محفل ہے اس کے فردوس کا جواب ہے. یعنی محبوب کی بزم نشاط کو جنت سے تشبیہ دی ہے اور اس کا جواب چشم خونبار سے مہیا کیا ہے. محبوب عیش اور نشاط میں مشغول ہے اور غریب عاشق آنکھوں سے خون بہا رہا ہے. یہ بھی ایک طرح سے گلہ ہی کیا ہے کہ ہمارا محبوب ہمارے حال سے بے خبر اپنی محفل میں، اپنے عیش و طرب میں مشغول ہے اور اسے ہمارا ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ ہم اس کی جدائی میں یا اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کن پریشانیوں میں اور کن عذابوں میں مبتلا ہیں، اور ہمارا محبوب اپنے عیش و عیاشی کرتا پھر رہا ہے اور اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے کہ اس کی جو بزم نشاط ہے وہ ہمارے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہے. لیکن پھر یہاں پر ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ پھر خود کو تکلیف میں، پریشانی میں ڈالنا، اور اس طرح سے یہ ایک گلہ بھی ہے
گلہ اس طرح ہے کہ محبوب سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے حال دل کا کچھ بھی علم نہیں ہے، تم اپنے مزوں میں مبتلا ہو، تم عیش کر رہے ہو، تمہیں دنیا کی ہر نعمت مہیا ہے، جبکہ ہم نے جب سے تمہارے عشق کا ڈول ڈالا ہے، ہم ہر طرح کی پریشانی میں، تکلیف میں اور کٹھنائیوں میں مصروف ہیں۔ مصروف کیا ہیں؟ مبتلا ہیں۔ تو شعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہمارے پاس تو محبوب کی جو جنت ہے، جو نشاط جانا ہے ہمارے محبوب کی، اس کا جواب ہمارے آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تیسرا شعر ہے، نموئے جوش جنو وحشیو مبارک باد، بہار ہدیہ انظار ہوتی آئی ہے۔ اب اس میں ہدیہ انظار کا مطلب ہے نگاہوں کے لیے تحفہ۔ نظر کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، نگاہ تو انظار اس کی جمع انہوں نے کہہ دی، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ہو تو۔ نمو کہتے ہیں پیدا ہونے کو، جوش جنو کا یا پاگل پن کا، جنون کا دورہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اے وحشیوں، اب وحشیوں سے ان کی مراد یہاں پر کیا ہے؟ وحشیوں سے مراد ان کی ہے وہ لوگ جو وحشت میں مبتلا ہوں۔ اور وحشت میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ وحشت میں عاشق مبتلا ہوتے ہیں۔ اور وحشت کیا ہوتی ہے؟ وحشت یہ ہوتی ہے کہ جب عشق کا جنون یا عشق کا پاگل پن زور مارتا ہے تو ایسا مریض جو کہ مرض محبت میں مبتلا ہو، وہ آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانوں کی طرف نکل جاتا ہے عالم وحشت میں، اور اس لیے اس کو وحشی کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں، ان وحشیوں سے مخاطب ہیں کہ جو جنون میں مبتلا ہیں، کہ تمہیں مبارک ہو، اب جوش جنون خوب ترقی کرے گا، کیونکہ بہار آ گئی ہے اور نگاہوں کے لیے ایک تحفہ بن کر آئی ہے۔ اب آپ اس میں ذرا غور کیجئے کہ وحشیوں کو ہی مخاطب کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ کہتے یہ ہیں کہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے اور خاص طور پر بہار کا موسم آتا ہے تو جو لوگ دماغی طور پر کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے مرض میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو غالب نے عام پاگلوں کو تو مخاطب کیا نہیں، انہوں نے صرف عاشقوں کو جو کہ وحشی ہو چکے ہیں ان کو مخاطب کیا ہے۔ تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں مبارک ہو، اب تمہارا پاگل پن اور زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ بہار آ گئی ہے۔ حالانکہ اوروں کے لیے، نظروں کے لیے تو وہ ایک تحفہ بن کر آئی ہے، لیکن تمہارے لیے وہ ایک طرح سے تمہارے جوش جنو میں اضافہ کرنے کا سبب بن کر آئی ہے۔ اس کا آخری شعر ہے، دل و دماغ وفا پیش گاں کی خیر نہیں، جگر سے آہ شرر بار ہوتی آئی ہے۔ اس میں کوئی خاص مشکل لفظ ہے تو نہیں۔ وفا پیشہ کا مطلب ہوتا ہے وفا کرنے والا، اور وفا پیش گاں کا مطلب ہے وفا کرنے والے۔ اس کو آپ ایک طرح سے اس کی جمع سمجھ لیجئے۔ اور شرر بار کا مطلب ہوتا ہے چنگاریاں چھوڑنے والی یا چنگاریاں چھوڑنے والا۔ تو اس میں بھی عاشقوں کو ہی مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اب وفا کرنے والے یا با وفا عاشقوں کے دل و دماغ کی خیر نہیں ہے، کیونکہ آہ جو ہے وہ جگر سے چنگاریاں چھوڑتی ہوئی نکلی ہے۔ اب ظاہر ہے آہ نے جگر سے چنگاریاں کیوں چھوڑی؟ اس لیے کہ وہ آہ ایسے غم سے اور اس سے صدمے سے بھری ہوئی تھی کہ جب سانس لی تو سانس سے شعلے نکلنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب وہ شعلے جو ہیں وہ دماغ تک پہنچ گئے ہیں اور دل تک پہنچ گئے ہیں، تو دل اور دماغ دونوں کی اس آہ کی وجہ سے اب خیر نہیں ہے۔ اور یہ خیر جو ہے یہ عاشقوں کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی وفا کرنے والوں کے لیے ہے، یہ بے وفاؤں کا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بے وفا لوگ جو ہیں ان کی آہ میں کبھی اتنی تاثیر ہو ہی نہیں سکتی جو کسی وفا کرنے والے یا با وفا کی آہ میں تاثیر ہو سکتی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مختصر سی غزل تھی، تو اس کے مختصر سے معنی اور مشکل الفاظ کے جو بھی مطلب نکلتے تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں تو اور کچھ نہ صحیح، آپ ہمارے چینل کو لائک ضرور کر دیا کریں، تاکہ ہمیں علم ہو سکے کہ ہم جو کچھ یہاں پر پیش کرتے ہیں وہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ
اگلی محفل میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.